بے فکر و خبر اب کے ذرا دیکھ ادھر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی، دیتا ہے تجھے ساری خبر فکر و خبر بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کا اجلاس مختلف نوعیتوں سے منعقد ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا اس اجلاس میں استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کہتا ہوں اور اہلا و سہلا مرحبا بکم کہتا ہوں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ جو بینر یہاں پر لگا ہوا ہے fikrokabar.com، یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 1 سال پہلے اس کا سفر کا آغاز ہوا تھا، اور 1 سال کے دوران اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آج بہت ہی اونچائی پر یہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مزید اس کو ترقی عطا فرمائے۔ کئی دنوں سے جب سے fikrokabar.com کا آغاز ہوا تھا، اس وقت سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ جتنے بھی ہمارے ویب سائٹس ہیں، خصوصاً جن کو ہمارے علماء چلاتے ہیں، اس کا ایک تعارف ہمارے عوام خصوصاً نوجوانوں کے سامنے ہونا چاہیے، اور اس کے کیا فوائد ہیں، اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے، اور آج کی دنیا میں جس کو ہم ترقی کی دنیا کہتے ہیں، میڈیا کا کیا رول ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ اور ہم پرانے زمانے کی بات اگر کریں تو مواصلات کا جو انتظام تھا، ایک دوسرے سے روابط کی جو نظام تھا، اس کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے نوجوانوں کو متعارف کرنا چاہتے تھے کہ آج کی اس دور میں جہاں پر ہم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا اپنی اونچائی پر پہنچ چکی ہے اور اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایسے دور میں بھی ہمارا رخ کہاں پر ہونا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان ہم کو کن چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں کو ہم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو حضرات انٹرنیٹ سے وابستہ ہیں، میڈیا سے وابستہ ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر ہم گوگل میں کسی چیز کو سرچ کرنا چاہیں تو اس کا کوئی ایک لفظ کو ٹائپ کر دیں تو کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اس میں کچھ اچھی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اور کچھ بری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے آج بہت سے ایسے ویب سائٹ ہمارے انٹرنیٹ کے شیشے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے بجائے نوجوانوں کے اخلاق بلند ہونے کے، اس کے اندر گراوٹ پیدا ہوتی ہے، اور اچھی چیزوں کو اپنانے کے بجائے بری چیزوں کو اپنایا جاتا ہے، اور اپنا وقت ایسی چیزوں میں نوجوان صرف کرتا ہے کہ جو اس کے لیے نامناسب ہے، اور اس کے مضر اثرات جو ہے اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسی تناظر میں ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں تک انٹرنیٹ کو استعمال کرنا ہے اور اس کی جو ضرورت کے تحت ہم استعمال کرتے ہیں، کہاں تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور ہم کو کن ویب سائٹ پر جا کر کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے۔ آج اسلام کے نام پر اگر ہم اس میں اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنی ایسی چیزیں جو ویب سائٹ کے نام پر اسلام کے نام پر ایسی چیزیں نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہیں اور ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے ایک نوجوان اگر اس کو صحیح معلومات نہ ہو تو پھر وہ راستہ بھٹک سکتا ہے، اور بجائے ایک جگہ پہنچنے کی دوسری جگہ پہنچتا ہے۔ اور آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنے نوجوان جو صحیح راستے پر تھے لیکن ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہونے کی وجہ سے
انٹرنیٹ پر جو چیزیں آئیں اس کو دیکھ کر اپنا رخ انہوں نے بدل دیا اور اپنا راستہ بدل دیا، اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ غلط راستے پر جا کر پڑ گئے۔ اسی لیے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بہت سے ایسے ویب سائٹ جو اسلامی طرز پر چل رہے ہیں، اس کے اندر اچھے اچھے مضامین، دینی اعتبار کے جو مضامین ہیں، ان مضامین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، اور پھر خبروں کی اشاعت ہوتی ہے، صحیح خبروں کو اور حقیقت پر مبنی خبروں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ویب سائٹ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا تعارف ہو جائے۔ اس میں سے یہ فکر و خبر جو ماشاءاللہ ایک اچھے پیمانے پر چلایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم صرف اسی مقصد کے لیے ہم نے ان کو دعوت دی کہ آپ بنکی میں تشریف لائیں اور ہمارے نوجوانوں کو یہ ایسے ویب سائٹ سے متعارف کریں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو شخصیات یہاں پر مدعو ہیں، خصوصاً حضرت مولانا عبدالباری صاحب محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل اور خطیب جامعہ مسجد بھٹکل، اسی طرح سے مولانا محمد الیاس صاحب ندوی دامت برکاتہم استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل، اور مولانا ابوالحسن اکیڈمی کے سیکریٹری، ان حضرات کے سامنے یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ اس کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں جناب مولانا سید ہاشم صاحب ندوی، ان سب حضرات آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ خطاب کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم کو کن ویب سائٹ کا استعمال کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کا تعلق کہاں سے ہے۔ آج کل جو واٹس ایپ ہم استعمال کرتے ہیں، فیس بک ہم استعمال کرتے ہیں، اگر ذرا اس کے اندر غلطی ہو جائے یا غلط چیزوں کا اگر ہم اس کی نشر و اشاعت کریں تو اس کا خمیازہ کس طرح سے بھگتنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ لہذا میں آج کے اس اجلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے فکر و خبر کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، وہ اپنے جبکہ ان کا سفر ہے اس کے باوجود بھی ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں ان کا استقبال بھی کرتا ہوں، اور ان کو مدرسہ رحمانیہ کی طرف سے، جماعت المسلمین منکی کی طرف سے، اور النصیب اسپورٹ کی طرف سے، اور جتنے نوجوانوں کے ہمارے اسپورٹس ہیں، اسپورٹ سینٹرز ہیں، ان تمام اسپورٹ سینٹر کی طرف سے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، عوام کا اور جتنے بھی یہاں پر شرکاء حضرات ہیں ان کا بھی میں استقبال کرتے ہوئے میں اس دعا کی دعائیہ کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو فکر و خبر جس نیت اور جس مقصد کے ساتھ اس کو قائم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان کو جس مقصد کے تحت نوجوانوں کو قریب کرنے کے لیے، نوجوانوں تک صحیح اسلامی چیزوں کو پہنچانے کے لیے جس مقصد کو تحت قائم کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی مقصد میں ان کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔